صرف مانگنا کافی نہیں، ایمان کو اور نیت کو خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کے تعلق سے آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ گھر میں بیٹھے دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے مائنڈ میں کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو زیرو کر رہے ہیں، آپ اپنی دعائیہ زندگی کو بے اثر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان میں نیکی کو شامل نہیں کریں گے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے سب کے ساتھ بھلائی کر، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ So we must add goodness in our faith. پھر آپ کا ایمان بڑھے گا۔ آپ نے نیکی کو اپنے ایمان میں ایڈ کرنا ہے، مکس کرنا ہے، ڈال دینا ہے، اور پھر آپ کا جو ایمان ہے یہ آپ کے لیے معجزے پروڈیوس کرے گا۔ جب آپ بینک میں کچھ ڈالیں گے تو پھر آپ وہاں سے ڈرا بھی کر سکیں گے، ڈپازٹ کریں گے تو آپ چیک کیش بھی کر سکیں گے، آپ اے ٹی ایم سے بھی نکال۔ جب آپ نے بینک میں ڈالے ہی کچھ نہیں تو وہاں سے نکلے گا کیا؟ جب آپ نے ایمان میں ڈالے ہی کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، اور پہلا عمل ہی نیکی ہے، تو وہاں سے نکلے گا کیا؟ اور یہ بڑی افسوسناک حالت ہے۔ بہت سے لوگ چرچ میں زیرو ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور زیرو ایمان کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رویے نہیں بدلتے ہیں، ہم اپنی سوچ نہیں بدلتے ہیں۔ اگر میاں بیوی گھر میں لڑتے ہیں، سیریس وے میں فائٹ کرتے ہیں، آپ کا ایمان زیرو ہوگا، آپ کی برکت رکی رہے گی، آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں ملے گا، آپ کی فیملی میں بریک تھرو نہیں آئے گا، آپ اپنی منسٹری بھی کھوتے چلے جائیں گے، آپ ریورسل میں چلے جائیں گے، آپ کا ریورس گیئر لگ جائے گا، اور آپ آگے بڑھنے کی بجائے آپ پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ کیسے اچھا بہیو کرے گا؟ جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے، تم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا کرو۔ If you treat well others, others will treat you well. چرچ زیرو فیتھ کے ساتھ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں 100% معاوضے آ جائیں جو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ چیک کریں کہ آج مجھے چرچ سے کیا ملا ہے، آج دعا میں کیا ملا ہے، اور میری دعا کا جواب ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اپنی زندگی میں نیکی کو چیک کریں۔ آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ، آپ کی ڈیلنگ دوسروں کے ساتھ، آپ کے رویے دوسروں کے ساتھ، آپ کے رویے فیملی کے ساتھ، بچوں کے رویے پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس کے رویے بچوں کے ساتھ، ہمارے رویے ایک دوسروں کے ساتھ، یہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ ایمان پہ اثر کرتے ہیں۔ آپ کا کریکٹر آپ کے ایمان پہ اثر کرتا ہے۔ You cannot have character without faith، اور فیتھ کے بغیر آپ کی زندگی میں کریکٹر نہیں آئے گا، اور کریکٹر کے بغیر آپ کی زندگی میں ایمان نہیں آئے گا، عملی ایمان جو ہے، پریکٹیکل فیتھ جو ہے۔ سو پہلی بات ہم نے کیا ایڈ کرنی ہے اپنے ایمان میں؟ نیکی، اور نیکی پہ معرفت۔ سیکنڈ چیز کیا لسٹ میں؟ معرفت۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ نالج، ٹیچنگ، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، سیکھنا۔ تو کلام کو سیکھنا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی بائبل کی نالج ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا۔ Your knowledge affects your faith۔ مسیح کے بارے میں سیکھیں، کلام کے بارے میں سیکھیں، بائبل کے بارے میں سیکھیں، ڈاکٹرائنز کو سیکھیں،
بائبل کو سیکھیں، ہر روز ایک نیا سرمن سنتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا ایڈ کرنی ہے؟ معرفت۔ نالج، پریکٹیکل نالج، تھیولوجیکل نالج، بیبلیکل نالج، بیسک نالج اباؤٹ جیسس کرائسٹ۔ خدا کون ہے؟ خدا کہاں پہ ہے؟ خدا کہاں سے آیا ہے؟ دنیا کیسے بنی ہے؟ یسوع مسیح کون ہے؟ اور یسوع نے کیا کیا ہے؟ اور یہ ساری جو بیبلیکل نالج ہے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ سو نیکی کے بعد جب معرفت ہماری زندگی میں آتی ہے، نالج آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، سمجھ آتی ہے، وزڈم آتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اور گرو کرتا ہے۔ کچھ لوگ نہ چرچ جاتے ہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں، نہ کوئی یوٹیوب پہ بائبل کے بارے میں سرمن سنتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بھی انپٹ نہیں ہے، ان کا ایمان جو ہے زیرو فیتھ ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسیحی علم میں بڑھتے چلے جائیں۔ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد اور بائبل کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ نہ سوچ رہے ہم اسکالر بن گئے ہیں۔ ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز پڑھتے چلے جائیں اور سیکھتے چلے جائیں، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ You must have a level of faith۔ جیسے آپ اپنی زندگی کا ایک لیول چاہتے ہیں، ہم برانڈ سے چیزیں لیں، ہم یہ لیں، ہم وہ لیں، ہم ایسی زندگی بسر کریں، ہم فلاں طرح کی زندگی بسر کریں، ایسے ہی آپ کے ایمان کا ایک لیول ہونا چاہیے۔ اور کتنی چیزیں آپ نے ایمان میں ایڈ کرنی ہے؟ 7۔ سب کے 7 چیزیں ایمان میں ایڈ کرنی ہے، تو آپ کا جو ایمان ہے وہ پاورفل ہوگا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ معرفت۔ Know about Jesus, know about Bible, understand the word of God۔ اور تیسری چیز کیا ایڈ کرنی ہے؟ اور معرفت پر پرہیزگاری۔ انگلش میں کیا ہے؟ اوبیڈینس۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اوبیڈینس۔ تیسری چیز کیا اپنی زندگی میں لائیں؟ اوبیڈینس۔ اوبیڈینس، فرما برداری آپ کی زندگی میں وکٹری کو لائے گی۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تم زمین کا اچھا پھل کھاؤ گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کا اچھا پھل کھاؤ گے۔ انگلش میں ہے if ye are willing and obedient ye will have the good of the land۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا بہترین ملے تو کیسے ملے گا؟ obedience is the key۔ پرہیزگاری۔ اور بائبل کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل نے اوبیڈینس کو قربانی پہ ترجیح دی ہے۔ یعنی جب بائبل کے مطابق ان دونوں چیزوں کا ویٹ کیا جائے، ان کو وے کیا جائے، قربانی اور فرما برداری، تو وزن کس کا زیادہ ہے؟ فرما برداری۔ ہمارے ریلیجن میں قربانی کا ویٹ نہیں ہے، یسوع کی قربانی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہمارے ریلیجن میں، کرسچینٹی میں فرما برداری کا ویٹ ہے۔
हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। क्या लिखा है बाइबल में? हुक्म मानना, अपने साथ वाले से हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, अफजल है। हुक्म मानना जो है वो अफजल है, हुक्म मानना जो है वो बेहतर है। हुक्म मानने खुदा का, पेरेंट्स का, अपने लीडर्स का, अपने हेड का, अपने सीनियर्स का, अपने सुपरवाइजर का, अपने हस्बैंड का हुक्म मानने। आई बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। जहां ओबीडियंस होगी वहां ब्रेक थ्रू आएगा। जुए सिर्फ दो तरह से टूटते हैं, या मस्सा आएगा और जुआ टूटेगा, या आपकी जिंदगी में ओबीडियंस होगी और जुआ टूटेगा। हालेलुया। ये मैं आपको बड़ी भेद की बातें बता रहा हूं, ये किताबों में नहीं आपको मिलेंगी, ये मैं आपको बड़े डिवाइन रिविलेशन से बता रहा हूं। ओबीडियंस इज द एक्सरसाइज ऑफ फेथ। फिजिकल लाइफ में हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, हम अपनी बॉडी को बिल्डअप करते हैं एक्सरसाइज करने से। ओबीडियंस इज द एक्सरसाइज ऑफ फेथ। आपके फेथ मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। दाऊद ने जाति जूलियत को दो वजह से शिकस्त दी थी। नंबर 1 वो अनॉइंटेड था, और नंबर 2 वो ओबीडियंट था। उसके फेथ मसल स्ट्रांग थे। वो जाति जूलियत को देख रहा था, ये फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन मैं ईमान में इससे ज्यादा मजबूत हूं। जब आप ईमान में मजबूत होते हैं, आप अपनी सारी जंगें जीत जाते हैं, आप अपने दुश्मनों को गिरा देते हैं, आप जादूगरों को शिकस्त देते हैं, आप फतूहात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके फेथ मसल जो है वो स्ट्रांग है। ओबीडियंस इज द एक्सरसाइज। अगर आपका लीडर कहे ये काम नहीं करना, ना करें। ये मीटिंग नहीं लेनी, ना लें। वहां चर्च प्लान नहीं करना, नहीं करना। आर्गुमेंट नहीं करने, पूछना नहीं है, जस्ट वेट। अगर आपका लीडर कहे ये करना है, आप करें। आपके फेथ मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, आप रूहानी आलम में माइटी हो जाएंगे। सैमसन जब जब खुदा की फरमा बरदारी करता रहा, वो स्ट्रांग था। वो कभी दुश्मन के हाथ में नहीं गया। उसने अपनी सारी जंगें जीत ली। लेकिन जब सैमसन ने डिसोबीडियंट हुआ, तो वो अपनी जिंदगी हार गया, वो अपनी जंग हार गया। उसके बाल भी काट दिए गए, उसकी आंखें भी निकाल दी गई, एंड ही लॉस्ट हिज ब्लेसिंग। और खुदावंद की रूह समसून से जुदा हो गई। सो मार्फत पर परहेजगारी को ऐड करें। ओबीडियंस, ओबीडियंस क्या है, मैं रिपीट करूंगा, ब्रेक थ्रू को लाती है, विक्ट्री को लाती है, फतह को लाती है, आपके बंधन तोड़ देती है, आपके जुए तोड़ देती है, और आप यीशु मसीह की फतह में दाखिल हो जाते हैं। चौथी बात और आखिरी बात, बाकी पॉइंट्स हम फिर देखेंगे। और परहेजगारी पर सब्र। चौथी चीज क्या है? सब्र, वेट। कोई मुश्किल है, वेट करें, दुआ करें। तेज रो के कदम हलाकत की तरफ जाते हैं। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा हां इंतजार। सब्र और आस रखें। सब्र रखें, आस का मतलब क्या है? उम्मीद। अपनी जिंदगी में सब्र को बिल्डअप करें। पैनिक ना करें, जल्दबाजी ना करें। कोई चीज डिले हो रही है, परेशान ना हो। खुदा किसी चीज में कह देता है अभी ठहर जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं। सब्र आपके ईमान को मजबूत करता है।
صبر آپ کو پاورفل بنا دیتا ہے، صبر آپ کے ایمان کو پاورفل بنا دیتا ہے۔ نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، یہ چار چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اپنے ایمان میں ایڈ کریں تو آپ کا ایمان پاورفل ہوتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو دنیا پہ غالب آتا ہے، پھر یہ وہ ایمان ہے جو ابلیس پہ غالب آتا ہے، پھر یہ وہ ایمان ہے جو حالات پر غالب آتا ہے، اور جو آپ کی زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ تو میرے پیچھے ریپیٹ کریں، آج جو چار چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، اور اگلی تین چیزیں کیا ہیں؟ دینداری۔ دینداری کیا ہے؟ پریکٹیکل چرچ۔ کئی لوگ فیس بک پہ بڑی بونگی مارتے ہیں، کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از اے ریلیشن شپ۔ اور نلائکو، تم نے تھیولوجی ساری غلط کر دی ہے۔ کرسچینٹی ریلیجن بھی ہے، کرسچینٹی ریلیشن شپ بھی ہے۔ ریلیشن شپ آپ کا اور یسوع کا ہے۔ ابھی جب آپ چرچ میں بیٹھے ہیں، دس از ریلیجن۔ آپ گیت گا رہے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، دس از ریلیجن۔ آپ چرچ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریلیجن۔ تو دینداری کیا ہے؟ ریلیجن۔ باقاعدہ چرچ میں آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں چرچ میں، پاسبل ہو صبح نہا کے آئیں، بہترین پرفیوم لگا کے آئیں۔ آپ خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، بہترین تیار ہو کر آئیں، اچھے موڈ کے ساتھ آئیں، اچھی طبیعت کے ساتھ آئیں۔ چرچ میں آگے لوگوں کو موڈ نہ دکھاتے رہے، ہوں ادھر نو چلے گئے، کدی ہوں ادھر نو چلے گئے، یار آرام نہ بہو چج دے نال کدھر، پریشان نہ ہو۔ دینداری، بڑی رسپیکٹ سے بیٹھیں، پانی کی بوتل گھر سے لے کے آئیں، 2-3 گھنٹے برداشت کریں، واش روم نہ جائیں، رسپیکٹ کریں، کوئی بات نہیں۔ تسی کہڑے لسی 2 گلاس پی کے آئے کرو۔ دینداری کو، پریکٹیکل کرسچینٹی کو، عبادت کو، ریاضت کو عمل میں لائیں، سٹیج پہ نہ آئیں۔ کوائر بڑی احترام کے ساتھ پرفارم کرے۔ جب آپ گواہی دینے آئیں، بڑے احترام کے ساتھ گواہی دیں۔ جب آپ کھڑے ہوں، پاؤں جوڑ کے کھڑے ہوں، بڑے احترام کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئے۔ خداوند دینداری کو پسند کرتا ہے، اور دینداری از پریکٹیکل کرسچینٹی، ریلیجس کرسچینٹی۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ دینداری۔ سب کہیں دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت۔ برادرانہ الفت، سب کہیں برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت۔ برادرانہ الفت کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کو اپنا بھائی سمجھو۔ بھائی جو کی حالت ہے؟ نذیر بھائی ٹھیک ہے؟ تو بھی یہ ٹھیک ہے، دوسروں کو اپنا بھائی سمجھے، دوسروں کو اپنی بہن سمجھے۔ برادرانہ الفت۔ چرچ میں سیاست نہ کریں، چرچ میں دشمنیاں نہ نکالیں، چرچ میں غصہ نہ دکھائیں، چرچ میں موڈ نہ دکھائیں۔ برادرانہ الفت، پیار محبت سے، بھائیوں کی طرح۔ یو آر اے فیملی، یو آر اے چرچ، یو آر اے اسپرچل فیملی۔ اور برادرانہ الفت پر کیا بڑھاؤ؟ محبت۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل اس میں سے محبت۔ افضل کیا ہے؟ محبت۔ The greatest Christian act is love. Love people like Jesus Christ. محبت، اور یہ محبت اگر ہمارے خاندانوں میں ہو، ہماری زندگیوں میں ہو، ہمارے چرچز میں ہو، کبھی ڈائیورس نہیں ہو۔
بہت سے جو طلاق کے کیسز ہوتے ہیں، میں نے کیا سنا ہے، اور تیرے ماں پیو گھر نہ بکی انہوں نے کیڑیاں چڑیاں نے سارے، عجیب عجیب بیوقوفوں کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک میں نہ گھر ہوا تیرے ماں پیو نہ گھر رہا۔ کئی لوگ کہتے تیرے ماں باپ آ سکتے ہیں، بھائی بہن نہیں آ سکتے ہیں۔ کڑی نے شادی کی تھی کہ وہ مارشل لا لگ گیا ہے۔ عجیب عجیب رویے آ گئے ہیں چرچ کے، احمق لوگ بن گئے ہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں، نالائق کے نالائق رہ گئے ہیں، جاہل رہ گئے ہیں۔ ہماری قوم اس لیے زوال کا شکار ہے، ہم جاہل رہ گئے ہیں۔ ہم نے محبت کو، جو بائبل کی محبت ہے، اگاپے محبت ہے، یسو کی محبت ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور نہ ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہاللویہ۔ واٹ از دی کنکلوژن؟ یہ 7 انگریڈینٹس اپنے ایمان میں لائیں، انگریڈینٹس اپنے ایمان میں لائیں، آپ کا ایمان ناقابل شکست بن جائے گا، آپ بہترین اور زوراور ہو جائیں گے، آپ کی اپنی دعا بڑی پاورفل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ تو دعا کرے، ہنوز میں سن لوں گا۔ خدا کے کان راست بازوں کی دعا پہ لگے ہیں، تم کہہ بھی نہ چکو گے اور میں سن لوں گا۔ آمین۔ خدا آپ سبوں کو